خیام کا تعلق اس دنیا سے ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ ستارہ نانی، نگینہ خالہ اور دلدار نانی نے اس کی پرورش بے حد ناز و انم سے کی ہے، پھر بھی وہ اس زندگی سے سخت کبیدہ ہٹتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن وہ اس گھر سے کسی کو بتائے بغیر نکل آتا ہے۔ راستے میں اس کا ٹکراؤ سالار سے ہوتا ہے، جس نے اس کی شہنائی ہے، جو ریڈیو پر کام کرتا ہے۔ سالار تمام معاملہ فی الفور سمجھ جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے خیام رقم کے علاوہ نانی کے زیورات بھی اٹھاتا ہے، جس پر اسے کوئی پریشانی نہیں۔ سالار لاٹھی آدھے تک خیام کو چور آتا ہے۔ خیام کے لیے سالار کا رویہ حیران کن ہے۔ شہر آ کر اسے کئی روز تک بے روزگار رہنا پڑا۔ وہ بابو شوکت کے ہوٹل میں قیام کرتا ہے۔ زیورات کے ساتھ گے آر کی چوڑیاں دیکھ کر خیام کو شدید جھٹکا لگتا ہے اور پہلی مرتبہ اپنے پیچھے رہ جانے کا بھروسہ ٹوٹ جانے کا دکھ ہوتا ہے۔ ربیہ کا تعلق سفید پوش خاندان سے ہے۔ اس کے والد سرکاری محکمے کے ایماندار ہیڈ کلرک ہیں، جبکہ بھائی معاذ بالکل اپنی پڑھائی بھی۔ اماں اور دادی ہر دم معاذ اور ربیہ کے لیے دعا گو ہیں۔ دوسرا گھرانہ اظہار چچا کا ہے، جو ظاہری نمائش اور پیسے کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ سرکاری محکمے میں کلرک ہونے کے باوجود وہ اوپر کی کمائی سے اچھا خاصا کما چکے ہیں۔ خاندان بھر میں ان کے امارات کی دھوم ہے۔ بچپن میں بڑے بیٹے سلمان کی نسبت ربیہ جبکہ جویا کی بات معاذ سے طے ہوئی تھی، لیکن بدلے حالات نے اس فیصلے پر خاک ڈالا۔ چاچا نے سلمان کی منگنی شہر کے مقبول بزنس مین یوسف کمال کی بیٹی روبینہ کمال کر دی، جس پر سب کو صدمہ ہوتا ہے۔ ربیہ اس اقدام پر نسبتاً مطمئن ہے۔ جویا اور معاذ دل ہی دل میں۔ شام گہری ہو رہی تھی اور اب یہ چھوٹا سا گھر تقریباً خالی تھا، سوائے تھوڑے بہت سامان کے۔ خیام نے آج ساری الماریاں، درازیں وغیرہ بھی چیک کر لی تھیں تاکہ کوئی کام کی چیز نہ رہ جائے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی الماریاں اور کچھ اور سامان بھی اسکول کی نئی عمارت کی طرف روانہ کروا دیا۔ الماریوں سے نکالی کچھ ردی میز پر رکھ دی کہ کرسی پر بیٹھا اب اس چھوٹے سے ڈھیر کو چیک کر رہا تھا، کہیں کوئی کام کا کاغذ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ معاذ کی چیزوں کے بارے میں وہ ضرورت سے زیادہ حساس اور ذمہ دار تھا۔ گیتی سے ملنے سے پہلے وہ واقعی بہت خوش بھی تھا۔ برآمد کو پار کر کے آتے ہواؤں کے جھونکے رات کی رانی اور بیلے کی خوشبو سے بوجھل تھے۔ ایک کے بعد ایک قریب رکھا ڈیسک پن بھرتا جا رہا تھا، تبھی دروازے کی بیل ہوئی تھی۔ لڑکوں کا آنا جانا معمول کی بات تھی۔ وہ یوں ہی پین ہاتھ میں لیے دروازے تک آیا تھا۔ جی؟ اس نے سامنے کھڑے شخص کو الجھن بھرے انداز میں دیکھا۔ مجھے کمال صاحب نے بھیجا ہے۔ اس کے چہرے پر آئی ہلکی سی مسکراہٹ اس کی خوش اخلاقی کا پتہ بتا رہی تھی۔ خیام یوں ہی بے اثر انداز میں اس کی طرف دیکھے گا۔ انہوں نے یہ لفافے ماں صاحب کو دینے پر بہت ضروری کہا۔ خیام نے وہ لفافے ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت ضروری ہے، یاد سے انہیں پہنچا دیجیے گا، اس شخص نے ایک بار پھر کہا۔ فکر مت کریں، معاذ بھائی تک پہنچ جائے گا، آپ بیٹھیں، چائے پئیں۔ خیام ہلکے سے مسکرایا۔ اپنے اندر کی ساری تکلیف چھپا کر نارمل رہنے کا گر کسی حد تک اس نے سیکھ ہی لیا تھا۔ نہیں، میں چلتا ہوں، کچھ اور بھی کام ہے۔ بہت شکریہ۔ وہ ہاتھ ملا کر رخصت ہوا۔ خیام اس وقت تک وہیں دروازے میں کھڑا رہا جب تک وہ گاڑی لے کر رخصت نہ ہو گیا۔ یہ ایک شاندار گاڑی تھی جس سے وہ کمال صاحب کی حیثیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہاں نانی ستارہ کے محلے میں آنے والوں میں ایسی گاڑیوں کی کمی نہیں تھی، اور ان گاڑیوں میں آنے والوں نے اسے ہمیشہ سخت نفرت رہی تھی۔ اس نے ہلکی سے سر کو جھک کر دروازہ بند کیا۔ اندر میز پر ابھی بھی ردی کاغذ کا ڈھیر جمع تھا۔ لفافے ادھر ادھر ہو جانے کے ڈر سے اس نے سب سے پہلے اپنے بیگ میں بند کیا اور پھر واپس کام کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بڑی سی گاڑی ذہن میں چپ سی رہی تھی۔ پتہ نہیں اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے، وہ سارے عیش و عشرت واجب کرتا ہے، اور یہ کمال بھی کون سا ہے؟ یوسف کمال کے لیے ایک
بدترین انداز لگاتے اس نے عدور چھوڑا۔ فخر کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو ہی ماں سے کام پڑتا ہے۔ خیام کے چہرے پر زور سے مسکراہٹ ابھری۔ لفافے کو صوفی کا میسج ماس کو بھیج کر اس نے چند منٹ اس کی طرف سے کسی اور ہدایت کا انتظار کیا۔ وہ عام طور پر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی جواب دیتا تھا، لیکن آج اس طرف خاموشی چھائی تھی۔ شاید زیادہ ہی مصروف ہوں، خیام تو ایسا ہی لگتا ہے۔